بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر ہیں 3 بڑی اپڈیٹس کے ساتھ۔ پہلی بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ اسکولوں میں ہفتے کی چھٹی کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ دوسری بڑی خبر ملازمین پر ٹیکس کم، یعنی کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس پر ٹیکس کم کرنے کی سفارش۔ اور تیسری بڑی خبر اساتذہ کے لیے بڑی خوشخبری اس ویڈیو میں شامل ہے۔ تینوں خبروں کی تفصیلات سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ بڑھتے ہیں پہلی خبر کی جانب۔ پہلی خبر جو کہ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی جانب سے ہے، ان کے فیس بک پیج پر ایک رائے مانگی گئی تھی، وہ یہ ہے کہ معزز اساتذہ کرام کی آسانی کے لیے پنجاب کے اسکولوں میں سوموار سے جمعۃ المبارک کے دن تک یومیہ تدریسی اوقات کا بڑھانے، یعنی کہ اسکولوں کی ٹائمنگ کو بڑھانے اور ہفتہ کے دن مکمل چھٹی کرنے اور اس دن کو مرحلہ وار اساتذہ کی ٹریننگ، کیپیسٹی بلڈنگ اور لیسن پلاننگ کے لیے استعمال کرنے کے بارے میں آپ کی رائے درکار ہے۔ اساتذہ پہلے ہی تعلیم کے ساتھ ساتھ اور بھی خدمات انجام دے رہے ہیں، یعنی کہ انہوں نے ایک رائے مانگی تھی کہ اگر ہفتے میں ہم 5 دن ورکنگ ڈیز کریں اور ہفتے والے دن بچوں کو تو چھٹی ہوگی لیکن اساتذہ کرام کی ہم ٹریننگ کے لیے اس دن کو مختص کریں گے، تو اس حوالے سے ان کی اگلی پوسٹ یہ تھی کہ اساتذہ کی ہفتے والے دن چھٹی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ تھی پہلی اپڈیٹ۔ اب بڑھتے ہیں دوسری بڑی خبر کی جانب۔ دوسری بڑی خبر جو کہ اساتذہ کے لیے بڑی خوشخبری ہے، اساتذہ کی پروموشن کے لیے مکمل سینیورٹی لسٹیں بدھ تک طلب کر لی گئی ہیں۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا غلط لسٹیں بھجوانے والے سی ای اوز کے خلاف کارروائی کا عندیہ۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے راولپنڈی سمیت صوبہ بھر سے بھجوائی گئی اساتذہ کی سینیورٹی لسٹوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مکمل لسٹیں 26 جون تک طلب کر لی ہیں۔ نامکمل اور غلط لسٹیں بھجوانے والے سی ای اوز کے خلاف کارروائی کا بھی عندیہ دے دیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کو اساتذہ کی پروموشن کے لیے سینیورٹی لسٹیں مرتب کرنے اور ڈی پی سی کے انعقاد کے احکامات دیے تھے، تاہم بعض اتھارٹیز کی جانب سے سینیورٹی لسٹیں غلط اور نامکمل بھجوائی گئی ہیں، جس پر سیکرٹری اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے مکمل لسٹیں 26 جون تک طلب کر لی ہیں۔ اب بڑھتے ہیں تیسری بڑی خبر کی جانب جو کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کے حوالے سے ہے۔ اس کے علاوہ موٹر سائیکلوں کے لیے سستا پیٹرول، اسمبلی میں 128 سفارشات پیش کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو مزدور کی کم سے کم ماہانہ اجرت ہے اس کو 45,000 کرنے کی سفارش بھی کر دی گئی ہے۔ سینٹ نے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا بوجھ کم کرنے اور موٹر سائیکلوں کے لیے سستے پیٹرول کی سفارش کر دی ہے۔ ایوان میں نئے فائنانس بل 2024 کے حوالے سے 128 سفارشات پیش کی گئی جو قائمہ کمیٹی خزانہ کی سفارش پر قومی اسمبلی کو بھیج دی گئیں۔ سفارشات میں کہا گیا کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا بوجھ کم کیا جائے، جبکہ موٹر سائیکل طبقے کو ریلیف دینے کے لیے سستے پیٹرول کا طریقہ کار وضع کیا جائے، یعنی کہ اس کو واضح کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو لوگ بینک ٹرانزیکشن کرتے ہیں، ایوان بالا نے بجٹ پر قائمہ کمیٹی کی سفارشات کی منظوری دیتے ہوئے 35,000 سے زیادہ کی ٹرانزیکشن کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ سے لازمی قرار دینے کی سفارش کی ہے، جبکہ سولر پینل کی درآمد اور مینوفیکچرنگ پر یکساں سیل ٹیکس کی سفارش بھی کی گئی۔ اس کے علاوہ جو ایف بی آر میں خالی 5,000 اسامیوں پر فوری میرٹ پر بھرتی، معذور ملازمین کو 100% اضافی الاؤنس دینے کا، اور اس کے علاوہ کارپوریٹ ڈیبٹ کارڈ ٹرانزیکشن پر 5% اضافی ٹیکس واپس لینے اور آئی ٹی کمپنیوں پر دوہرے ٹیکس کے خاتمے کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو سیلز ٹیکس ہے اس کے نفاذ کی تجویز واپس لینے، بینون ملک جائیداد کی ویلیو کی بجائے ریٹیل انکم ٹیکس پر 1% ٹیکس کی سفارش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کریڈٹ کارڈ کی سالانہ حد 30,000 سے بڑھا کر $50,000 کرنے کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ یہ تھی آج کی 3 بڑی اپڈیٹس۔